ہر ادارے نے حکومت کو انفارم کیا کہ یہ صورتحال ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی ارینجمنٹس نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان موتوں کا ذمہ دار فواد چودھری بھی ہے کہ وہاں بڑی خوشحالی ہے، ہوٹلوں میں لوگ ہیں، معاشی طور پہ خوشحال ہیں اور جا کے وہاں برف انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کا دور حکومت تو بہت عرصہ اس حلقے میں رہا ہے، میاں صاحب بھی رہے ہیں، کیا کمی رہی ہے؟ اگر آپ پارکنگ پلازے وہاں تعمیر کر دیتے، یہ جو ٹریفک جام ہوتی ہے اس کا مسئلہ تو کم از کم حل ہو سکتا تھا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میرا نام بلال عباسی ہے۔ مری کی تاریخ کا المناک حادثہ پیش آیا۔ برف کی وجہ سے گاڑیاں جام ہو گئی اور 23 سے زیادہ اموات ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ ڈپٹی اسپیکر NA-15 مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ عباسی صاحب، آپ کے حلقے میں بھی لوگ محصور ہو کے رہ گئے، پہلے تو یہ بتائیں یہ کس کی نااہلی ہے؟ وہ از ریسپانسبل ان دس انسیڈنٹ؟ یقیناً یہ ایک ایسا المناک حادثہ ہے جس نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا، اور لوگ جو پکنک منانے گئے تھے اور جو اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو آؤٹنگ کے لیے لے گئے تھے، ایک دم سے ان کی اموات، اور ایسے یہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بڑی کم ہے۔ دیکھیں 4 دن سے برف باری جاری تھی، اور پھر یہ کہہ رہے تھے جی 1,37,000 گاڑیاں وہاں داخل ہو گئیں۔ میرا نہیں خیال کہ 1,37,000 گاڑیاں وہاں گئیں، لیکن پھر بھی ضرورت سے زیادہ وہاں کنجیشن ہو گئی تھی، بہت زیادہ لوگ چلے گئے تھے، لیکن وہاں انتظامی ارینجمنٹس نہیں تھے۔ جہاں یہ حادثہ ہوا ہے وہاں سے میرے خیال میں 5 منٹ پیدل اگر چلا جائے تو وہاں گلڈنہ چوک میں آرمی کے بھی کیمپس ہیں۔ اگر حکومت کے پاس بندوبست نہیں تھا، اگر یہ بے بس ہیں یا نااہل ہیں، جو بھی سمجھا جائے، تو کم سے کم یہ فوج سے مدد مانگ لیتے اور وہ آ کے ان لوگوں کی قیمتی جانیں بچا سکتے تھے۔ اور سب سے بڑا جو المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا بلینڈر کیا ہے حکومت نے۔ سب سے پہلے انہوں نے انتظامات نہیں کیے، حالانکہ جو ذمہ دار ادارے تھے اس میں PDMA ہے، اس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، یہ موسمیات کا جو ادارہ ہے، بالخصوص مری میں جو ویدر فورکاسٹ والے ہیں، ہر ادارے نے حکومت کو انفارم کیا کہ یہ صورتحال ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی ارینجمنٹس نہیں تھے۔ میں حیران ہوں کہ حادثے والے دن صبح جب ہم نے وہاں پوچھا تو وہاں نمک بھی نہیں تھا، جو 10ویں مہینے میں نارملی مری میں ڈمپ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ جب برف باری ہوگی تو وہ چھڑکا جائے گا تاکہ نیچے یہ سنو سلیب نہ آئے، جس کو ہم کہتے ہیں کورا، وہ نہ ہو تاکہ گاڑیاں سلپ نہ ہوں اور حادثات نہ ہوں۔ وہ بھی اس حادثے والے دن صبح تک وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ نااہلی ہے انتظامیہ کی، یہ نااہلی ہے حکومت کی، یہ نااہلی ہے صوبائی حکومت کی۔ دیکھیں یہاں 4 دن سے برف باری ہو رہی تھی، اور حادثے والے 2 دن پہلے میں خود آیا ہوں، وہاں کسی قسم کی حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گاؤں سے آیا ہوں، گلیات سے آیا ہوں، اور میں مری کے ذریعے اسلام آباد آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ گلڈنہ سے چکا گلی والی سڑک بند تھی، میں GT روڈ والی سائڈ سے آیا ہوں، وہاں کسی قسم کا ٹریفک کنٹرول سسٹم بھی نہیں تھا۔ بھائی صاحب دیکھیں، جو آپ کا حلقہ ہے NA-15 ایبٹ آباد کا، 3 دفعہ آپ MNA رہے، 3 دفعہ آپ کے والد محترم رہے، اور 2 دفعہ میاں محمد نواز شریف MNA رہے وہاں سے، 8 دفعہ آپ برسر اقتدار رہے اس حلقے سے، تو کیا وجہ ہے؟ کون سی ناکامی تھی جو اس حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ روڈیں کھلی نہیں کر سکے یا پارکنگ نہیں دے سکے؟ کیا وجہ ہے لوگ 3 دن آپ کے حلقے میں محصور ہو کے رہ گئے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے اس سے زیادہ برفانی طوفان آتے رہے۔ 2018 مارچ میں ایک رات میں 4 فٹ برف جو ہے وہ گلیات میں پڑی تھی، یہ تو 4 دنوں میں 6 اور 7 فٹ برف پڑی ہے۔ کبھی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا، ہمیشہ جس کی بھی حکومت رہی، ہماری رہی، کسی اور کی، اور آج تک ہماری ہسٹری میں کوئی لوکل چلتے ہوئے کسی سلائیڈ کے نیچے آ کے اس کی اگر ڈیتھ ہوئی ہو تو میں نہیں کہتا، لیکن آج تک کسی شخص کی سنو فال کی بلاکیج، سنو فال کی مس مینجمنٹ اور برف باری کی وجہ سے ایک موت بھی واقعہ نہیں۔ یہ حادثے ہوتے رہے، کہیں سلپ ہو گئی گاڑی، کھائی میں گر گئی، لیکن برف باری کے دوران جس کسی بھی کی حکومت ہوئی، ہماری ہوئی،
اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ایسے حادثات نہیں ہوئے۔ آپ کا دور حکومت تو بہت عرصہ اس حلقے میں رہا ہے، میاں صاحب بھی رہے ہیں آپ کے جو وزیر اعظم ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیا کمی رہی ہے؟ اگر آپ پارکنگ پلازے وہاں تعمیر کر دیتے، یہ جو ٹریفک جام ہوتی ہے اس کا مسئلہ تو کم از کم حل ہو سکتا تھا۔ دیکھیں پارکنگ پلازے کا جو مسئلہ تھا، مری میں بھی آپ کو پتہ ہے جی گلی میں بہت بڑا پارکنگ پلازا پلان کیا گیا تھا، اور ایک پھر ایکسپریس وے پہ جو پنڈی پوائنٹ پہ کیا گیا تھا، اور ٹینڈر بھی ان کے ہو گئے تھے، اور جو جس کا گلی والے پہ کام شروع ہو گیا تھا اس کی بیس بن بھی گئی تھی، وہاں سلائڈنگ کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا ہمارا یہ پلان تھا کہ ایکسپریس وے سے پنڈی پوائنٹ تک وہاں ایک بہت بڑا پارکنگ پلازا ہوگا، اور لفٹ کے ذریعے لوگوں کو پنڈی پوائنٹ پہنچایا جائے گا ڈائریکٹ مری میں، تاکہ لوگوں وہ سارے جاری منصوبے انہوں نے روک دیے۔ میرے صوبے کے اندر آج 8.5 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب اور مرکز میں 3.5 سال سے حکومت ہے۔ ہمارے دور میں ایسی ٹریجڈی، ایسے انسیڈنٹس نہیں ہوئے کہ پارکوں کی اور پلازوں کی ضرورت ہوتی۔ انسیڈنٹ تو انفارچونیٹلی ہو گیا، آپ کے حلقے میں بھی 3 دن لوگ محصور رہے، آپ نے کیا خدمت کی ہے؟ آپ کی یوتھ ونگز نے کیا کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا خدمات سر انجام دی ان لوگوں کے لیے گلیات میں، باڑیاں میں، آگے پیچھے ان علاقوں میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم نے اناؤنسمنٹس کروائی جب رات کو ہمیں پتہ چلا 11 بجے کے بعد کہ رستے بند ہو گئے، مسجدوں میں اناؤنسمنٹ ہوئی۔ توحید آباد، کنڈلا، نتھیا گلی، ہوٹل مالکان کو ہم نے کنوے کیا کہ جو بھی لوگ محصور ہو گئے ہیں رستے بند ہونے کی وجہ سے ان کو سبسٹائز ریٹوں پہ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جگہ دی جائے۔ وہ ہمارے لوگوں نے، اس میں جمعیت اہل حدیث فورس بھی شامل ہے، مسلم لیگ یوتھ ونگ کے لوگ بھی شامل ہیں، ہر بندہ جس کا کسی سیاسی جماعت سے وہ نہیں تھا تعلق، انسانی جذبے کے تحت اس نے کام کیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف مری میں محلات بنائے، کام کچھ نہیں کیا، گلیات میں محلات بنائے۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ آپ پر اور آپ کی حکومت، آپ کی حکومتی رہنماؤں پر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت قسم کے لوگ ہیں، ان میں شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اور یہ اپوزیشن پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اگر ان میں شرم نام کی چیز ہو، 3.5 سالوں میں انہوں نے پارکنگ پلازز کیوں نہیں بنائے؟ میں کہتا ہوں کہ ان موتوں کا ذمہ دار فواد چودھری بھی ہے، کہ جس نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا کہ وہاں بڑی خوشحالی ہے، ہوٹلوں میں لوگ ہیں اور لوگ معاشی طور پہ خوشحال ہیں اور جا کے وہاں برف انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اس کی موٹیویشن بھی شامل ہے۔ انہوں نے 3.5 سالوں میں اس ملک کو پیچھے لے کے گئے ہیں۔ اسمبلی کے فلور پہ صداقت عباسی جو ممبر ہے اس نے ایڈمٹ کیا جی 2 درخت اور 3 کھمبوں کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی۔ وہ شرم آنی چاہیے، حکومت جو مرکز میں بھی ہے اور صوبے میں ہے وہ 2 درخت اور 3 کھمبے نہیں ہٹا سکی اور اتنی قیمتیں جانے ضائع ہو۔ اب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ MNA، آپ کے پاس اختیارات تو تھے، کیا آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ آپ روک سکتے لوگوں کو نہ جائیں؟ پریڈکٹ تھا 3 تاریخ کو کہ بہت زیادہ برف باری پڑنے والی ہے، یا آپ کے پاس اختیارات کم ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں، اس سے پہلے سے زیادہ برف باری ہوتی رہی ہے، لوگ جاتے رہے ہیں، حکومت مینج کرتی رہی ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ نالائقوں کی حکومت ہے اور لوگوں کی جان سے یہ کھیلیں گے اور یہ اپنے گھروں میں مزے سے سوئے ہوں گے اور لوگ وہاں برف میں ان کے بچے مر رہے ہوں گے۔ اگر یہ اندازہ ہوتا تو ہم خود کھڑے ہو جاتے ٹریفک کانسٹیبل کی جگہ۔ ہمیں اپنے ایک پاکستانی شہری کی جان اپنے پورے خاندان کی جان سے عزیز۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے، ہم لوگوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اب لوگ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو نائل حکومت ہے اس کو کس وقت گھر بھیجنا ہے اور آئندہ کس طرح ان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کرنا ہے۔